بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک عرب نوجوان اونٹ پر سوار ریگستان میں سفر کر رہا تھا۔ نوجوان کے کپڑوں پر گرد اور ریت پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر کرتے کرتے بہت تھک چکا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ بہت تیز تھی۔ نوجوان آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کیے دور دور تک نظر دوڑا رہا تھا کہ کوئی نخلستان نظر آ جائے تو وہاں جا کر کچھ دیر آرام کر لے۔ کچھ دور جا کر نوجوان کو ایک سرسبز نخلستان نظر آیا جس کے درمیان پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ نوجوان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نوجوان نخلستان کے اندر داخل ہوا، اونٹ کو باندھا، چشمے سے پانی پیا، منہ ہاتھ دھو کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ سفر کرتے کرتے بہت تھکاوٹ ہو چکی تھی، اس لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ نوجوان کے سو جانے کے بعد اونٹ نے زور لگایا اور رسی کھول لی۔ وہ مزے سے درختوں کے پتے کھانے لگا۔ نخلستان کا مالک ایک بوڑھا عرب تھا۔ اس نے اونٹ کے مالک کو بار بار آوازیں دی کہ اپنا اونٹ بٹھاؤ، یہ ہمارے درختوں کو برباد کر رہا ہے، لیکن نوجوان کی آنکھ نہ کھلی۔ آخرکار اس بوڑھے نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ کے سر پر دے مارا۔ اس پتھر سے اونٹ کو ایسی سخت چوٹ لگی کہ وہ گر پڑا اور گرتے ہی مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان جاگا تو اونٹ کو اپنی جگہ نہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نخلستان میں ادھر ادھر پھر کر اسے تلاش کرنے لگا۔ جب اس جگہ پہنچا جہاں اونٹ مرا پڑا تھا تو رنج اور غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ سوچنے لگا کس قدر ظالم ہے وہ شخص جس نے اس کو مار دیا، اور اگر یہ ظالم مجھے مل جائے تو میں اسے جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ نخلستان کا مالک بوڑھا نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ نوجوان نے گرج کر اس سے پوچھا، اس بے زبان جانور کو کس نے مارا ہے؟ بوڑھے نے کہا، بھائی میں نے اس کو درخت برباد کرنے سے روکنے کے لیے پتھر مارا تھا، اتفاق سے اس کو ایسی جگہ لگ گیا کہ یہ مر گیا۔ ابھی بوڑھے کی بات بھی مکمل نہ ہو پائی تھی کہ نوجوان اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کا گلا اس زور سے دبایا کہ وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بوڑھے کی لاش دیکھ کر نوجوان پچھتانے لگا، یہ تو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ اونٹ کے بدلے میں نے ایک انسانی جان لے لی۔ وہ بھی وہیں کھڑا تھا کہ بوڑھے کے 2 جوان بیٹے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے نوجوان کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ ایک مضبوط رسی سے باندھ دیے اور اس سے کہا، ہم تم سے اسی وقت بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن تم مسافر معلوم ہو تو اس لیے ہم تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، البتہ تمہیں مدینہ لے جا کر امیر المومنین کے سامنے پیش کریں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ یہ نخلستان مدینہ منورہ سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ باپ کو دفن کرنے کے بعد دوسرے دن دونوں جوان قاتل نوجوان کو مدینہ منورہ لے گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے سامنے پیش کر کے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے نوجوان سے فرمایا، کہو تم کیا کہتے ہو؟ نوجوان نے پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا، امیر المومنین یہ گناہ واقعی مجھ سے ہوا اور میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے، شریعت میں جان کا بدلہ جان ہے، اس لیے قتل کے بدلے تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر تمہارے ہاتھ سے مارے جانے والے بوڑھے کے یہ دونوں بیٹے تمہیں معاف کر دیں یا اس خون کے بدلے میں 100 اونٹ لے کر راضی ہو جائیں تو تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت عمر نے ان دونوں نوجوانوں کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے خون کے بدلے میں 100 اونٹ لینے پر راضی نہیں ہیں۔ وہ نوجوان کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا کہ اب یہی صورت ہے کہ تمہیں قتل کے بدلے قتل کیا جائے، البتہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر دو۔ وہ نوجوان نہایت خوشی سے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا پتہ اس طرح اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کر دیں اور مجھے مرنے کے بعد سزا نہیں دیں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے آج نہیں بلکہ 3 دن کے بعد قتل کیا جائے۔ امیر المومنین یہ مہلت میں اس لیے مانگ رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے۔ میرے والد نے اپنی وفات سے پہلے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب تمہارا چھوٹا بھائی جوان ہو جائے تو یہ سونا اس کو دے دینا۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا، اس کی جگہ کو میرے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ میں اپنے وطن واپس جا کر یہ سونا اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، اس طرح میرے والد کی وصیت بھی پوری ہو جائے گی۔ مجھے اپنے وطن آنے اور جانے میں 3 دن لگ جائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ چوتھے دن دوپہر سے پہلے اپنی سزا بھگتنے کے لیے آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے یہاں کا کوئی مسلمان یہ ذمہ لے کہ تم 3 دن بعد ضرور یہاں واپس آ جاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری جگہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ نوجوان نے وہاں موجود تمام مسلمانوں پر ایک نظر ڈالی، لیکن اسے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جسے وہ جانتا ہو۔ وہ کچھ مایوس سا ہو گیا۔ یکایک مجمع میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، اس نوجوان کی ضمانت میں دیتا ہوں، اگر یہ 3 دن کے بعد واپس نہ آیا تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ سارے لوگ حیران ہو کر ان صاحب کو دیکھنے لگے۔ یہ رسول پاک کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابو ذر، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، سارے مسلمان آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے،
یہ نوجوان ہمارا مسلمان بھائی ہے اور اس وقت مصیبت میں ہے. میں اس کو مایوس کرنا نہیں چاہتا اور صرف اللہ کی خاطر اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے یہ واپس آ جائے گا. آپ میری ضمانت پر اس کو چھوڑ دیجیے. حضرت عمر نے مقتول کے بیٹوں سے پوچھا تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اس پر حضرت عمر نے حضرت ابوذر کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا. چوتھے دن مقتول بوڑھے کے بیٹے حضرت ابوذر غفاری اور بہت سے مسلمان امیر المومنین کے پاس آ گئے. وہ اس نوجوان کا انتظار کر رہے تھے اور انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی تھیں لیکن نوجوان کا کہیں نام و نشان نہ تھا. جب دوپہر کا وقت بھی گزر گیا اور سائے ڈھلنے لگے تو مسلمان سخت پریشان ہو گئے. انہیں حضرت ابوذر کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا. ادھر حضرت ابوذر بالکل مطمئن تھے اور کہہ رہے تھے اگر نوجوان واپس نہیں آتا میں اس کے بدلے خوشی سے اپنی جان دینے کو تیار ہوں. یکایک دور سے لوگوں کو وہ نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار اسی طرف آتا نظر آیا. جلدی وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا. وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، راستے میں میرے گھوڑے کی زین ٹوٹ گئی تھی اس لیے مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اس لیے معافی چاہتا ہوں. اب حاضر ہوں، آپ شریعت کا حکم پورا کیجیے. اتنے میں مقتول بوڑھے کے دونوں بیٹے آگے بڑھے اور عرض کیا اے امیر المومنین، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں. جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ کی یہی مرضی تھی. اب ہم نہیں چاہتے کہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھانے والے اس نوجوان کو قتل کر دیا جائے. وہ ایک سچا مسلمان ہے، ہم نے بھی اسے معاف کیا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھی اسے معاف کر دے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے. انہوں نے کہا اللہ تم کو خوش رکھے، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی. سچی بات تو یہ ہے کہ میرا جی بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ اس نوجوان کو بچا لے. حضرت عمر نے فیصلہ دیا اور نوجوان سے کہا جاؤ اب تم آزاد ہو. سارے مجمع نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. اب حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابوذر سے پوچھا آپ نے اس نوجوان کی خاطر اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ وہ فرمانے لگے میں اس نوجوان کو بالکل نہیں جانتا تھا، نہ مجھے معلوم تھا وہ کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن اس کے چہرے اور باتوں سے معلوم ہوتا تھا وہ ایک سچا مسلمان، اور ایک سچا مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. اسی لیے میں اس کا ضامن بن گیا. یہ کام میں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اسی طرح کے ایمان افروز واقعات مزید سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے. ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.